رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جب اولیاء نہ ملیں تو کیا کریں؟ اولیاء نہ ملیں تو کیا کریں؟ فیض کیسے لیں؟ تو آپ نے فرمایا روزانہ ان کے کچھ حالات پڑھا کرو۔ تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست احباب سن رہے ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر کتابیں رکھیں، کتاب اللمعہ رکھیں، ارشاد الطالبین رکھیں، رسالہ کشیریہ رکھیں، کشف المحجوب رکھیں، عوارف المعارف رکھیں، اور مثنوی شریف اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ اور صبح جب آپ اٹھیں قرآن کی 3 آیات پہلے پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ایک حدیث پڑھیں، اس کے بعد ولی کی کتاب لے کر کوئی 1 آدھ پیج 2-3 پیج آپ پڑھ لیجیے۔ دیکھیے پھر کس طرح گفتگو میں نکھار آتا ہے، کیسے بہار آتی ہے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ولی ہونا، یہ بات یاد رکھیے، ہر شہر میں ولی ضرور ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھیے جب آپ اتنے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اپنے ولی جو ہے وہ چھپا دیا ہم سے، تلاش کرو انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، تلاش کرو ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی کو چھپا دیا، تلاش کرو ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو چھپا دیا، تلاش کرو ثواب ہوگا، تلاشی میں ہی ثواب ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو بھی چھپا دیا، اکثر کو چھپا دی، تلاش کرو ثواب ہوگا۔ کبھی مل بھی جاتے ہیں، آپ کے شہر میں ہیں۔ لیکن مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، کہنے لگا کہ جی ولی کامل کون ہے؟ میں نے کہا یار اختلاف ہو سکتا ہے لوگ مجھ پہ اعتراض کریں، اگر تمہیں ظاہر جسے حکم ہے ظاہر ہونے کا وہ جا کے تم دیکھو تو دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب ہیں۔ کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ولی ہیں؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں اولیاء کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اس بندے کے اندر ہیں۔ دوسرا تجھے میں ان کی کرامت بتا دوں؟ میں نے کہا کرامت سن ان کی، بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے اندر ان کی شاخیں ہیں، ان کے مدارس ہیں۔ میں نے کہا وہ اس بندے کو اگر بٹھا دو نا تو تمہارے اندر جو علامہ کے دلائل اور نشانی ہیں اور جو اپنی زبان سے اگلے کو گھیر لیتا ہے وہ خوبیاں اس بندے کے اندر نہیں ہیں۔ وہ مکفہ مسجع عبارات، وہ سائنس کے نکتے، وہ یہ چیزیں یہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھو کہ جب وہ آدمی بولتا ہے تو اگلے کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، اور بڈھے نہیں کہ جن کو گھر والوں نے اور زمانے دونوں نے نکال دیا، ینگ وہ لوگ اس کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ ہے اس کی ولایت کی نشانی۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اور سر پہ امامہ شریف، داڑھی پوری، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے تو پھر ہم داڑھی کو جو ہے نا وہ چھوٹی کر لیتے ہیں لوگ، کیونکہ ٹی وی کے اوپر داڑھی اگر ادھر سے ہوگی، اب میں اکثر کبھی تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو میری داڑھی کبھی ادھر ہو جاتی، وہ بندہ ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے تو عاجزی و انکساری آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو ولی جب تلاش کرنے کے لیے نکلو تو پھر ولی ملتا بھی ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کم از کم آپ کے پاس کتابیں تو ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ مجھ پہ اثر ہوا ولیوں کے ذکر کا۔ میں شروع میں کیا کرتا تھا کہ جب کبھی جلسہ ہوتا تھا یا مجھے فقہ پڑھنی ہوتی تھی، حدیث پڑھنی ہوتی تھی، تو میں عشاء کی سنن کو چھوڑ دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا کہ غیر موقدہ ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جس دن پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ میں نے واقعہ پڑھا، خواب پڑھی، اس کے بعد اب اس کا اثر مجھ پر اتنا ہوا، حالانکہ حدیث تو میں نے آگے بھی پڑھی ہے، اثر اتنا ہوا مجھ پر کہ میں نے کہا بھائی موقدہ غیر موقدہ کا چکر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ تو ولی کی بات کا اثر ہوتا ہے، تو یہ تبھی ہوگا نا جب آپ ذکر کریں گے، سنیں گے تو سنائیں گے۔ تو صوفیاء کرام فلسفی باریکیوں کا استعمال کر کے سنت کا تارک نہیں بنتا۔ وہ تو کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو پڑھنا عمل کرنا شروع کر دیتے۔ تو جب بری بات اور برے جملے کا انسان پہ اثر ہوتا ہے تو اچھی بات اور اچھے جملے کا اثر کیوں نہیں ہوگا، بلکہ اچھوں کے جملے کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور اولیاء اور صوفیاء تو ہیں ہی اچھے، بلکہ وہی اچھے ہیں۔